طہارت جو ہے نا جی، یہ ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں وہ طہارت کے اوپر اس کو موقوف کیا ہے شریعت نے. وہ حج ہو، وہ رمضان ہو، وہ نماز ہو، جتنی بھی عبادات ہیں اس کو طہارت بنیاد رکھی ہے، اور طہارت ہی صفائی کا نام ہے. تو یہ انسان کی پہلے ذات سے شروع ہوتی ہے. اس وجہ سے بلا وجہ نجس رہنے کو سخت وعید ہے. چاہے آپ کو ضرورت نہیں ہے مطلب کپڑے پاک رکھنے کی، مثلا آپ کسی ایسے کام میں ہے، ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ چینج کریں گے، پھر بھی شریعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ کے کپڑے نجس ہوں. اس لیے پیغمبر السلام نے وہ ایک آدمی کے بارے میں فرمایا اس کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے کہ بکریوں کے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، وہ چرواہا تھا. اب بتائیے، اس پر کہا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے صفائی ہماری اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، ہمارے کپڑے یہ وہ سارا. اس کے بعد پھر جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں شروع ہوتی ہے صفائی. پھر وہاں سے نکل کر گھر کے باہر آپ کی گلی میں ہوتی ہے. اس لیے مدینہ شریف میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بنایا تھا کہ ہر آدمی اپنے گھر کے سامنے گلی کی بھی صفائی کرے. ماشاءاللہ اسی مدینہ شریف میں اصول تھا. پورے مدینہ میں صفائی ہوتی تھی، کوئی میونسپل کمیٹی نہیں تھی، لوگ تھے. ایسے نہیں کہ ہر کا کوڑا باہر ڈال دے، نہیں، ان کو حکم تھا کہ باہر کی گلی کی صفائی بھی تمہارے ذمہ ہے. تو گلی کی صفائی، اب آپ اپنی گلی کی صفائی کریں گے اپنے ایریے کی. آپ بتاؤ کہ پوری جو مکان سے مکان جڑا ہے تو وہ پوری گلی چمکے گی. آپ کوئی کچرا وہاں پر نہیں ڈالیں گے. ریاست مدینہ کا یہ اسی وجہ سے یہ بیت الخلاء وغیرہ کا گھر میں بنانے کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. آپ باہر چلے جائیں، دور چلے جائیں، اس کا دور نظام کریں. دور جنگلوں میں جاتے تھے، وہاں چلے جاتے تھے. بعد میں اگر گھر میں بھی بنائے گئے تو صرف استنجے کے لیے بنائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت کے اوپر بنایا تھا صرف استنجے کے لیے، لیکن باقی کام کے لیے باہر جاتے تھے سارے، تاکہ گندگی سے اس ماحول کو دور رکھا جائے. کیونکہ یہ جو گندگی ہے نا، یہ عجیب بات ہے کہ گندگی کو دیکھنے سے بھی انسان کی طبیعت میں گندگی آتی. یہ عجیب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھ کیسے دیکھتی سائنس میں، یہ ریفلیکٹ کرتی ہے. یہ دیوار کیوں نظر آ رہی؟ اس لیے کہ یہ جا کر شعاع واپس آئی تو نظر آئی. اگر یہاں خلا ہوتا تو کچھ نظر نہ آتا. تو اب اس لیے کہتے ہیں یہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کا سبب کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ آپ کی نگاہ خانہ کعبہ ٹکرا کر واپس آ رہی. تو جب گئی تھی تو خالی تھی، جب آئی تو نور لے کر آئی. یہی قرآن، یہی اللہ والے. اب یہی گندگی دیکھے گی اور تو گندگی پڑی ہم گندے دیکھیں گے تو ہمارے اندر کیا آئے گا؟ گندگی آئے گی. ہمارے جذبات میں گندگی، ہماری سوچوں میں گندگی، ہمارے کام میں گندگی. یعنی یہ جو ایک اثر ہمارے گھریلو معاملات میں، اس میں بہت بڑا دخل اس چیز کا بھی ہے. واہ واہ واہ، یہ عجیب بات ہے. بنیادی مسلمانوں کی تعلیم ہے یہ ہے. اگر صاف ستھرے ماحول میں آپ رہیں گے تو آپ کے سوچیں بھی صاف ہیں، سینہ بھی صاف ہے، آپ کے دماغ پہ جو ہے نا وہ جو خیالات چل رہے ہیں وہ بھی پاک صاف ہے. لیکن چونکہ گندگی میں ہے، اس وجہ سے یعنی بہت سے ہمارے جو دادا مرشد تھے، شاہ عبد الغنی پھول پوری، وہ تو اگر کہیں گوبر بھی دیکھتے تھے تو آنکھ بند کر لیتے تھے. اس کا بھی طبیعت پر ان کے اثر ہوتا تھا. ان کی اتنی روحانیت تھی ان کی طبیعت میں کہ اس سے بھی میلا پن نہ آ جائے. اب اندازہ کیجیے. تو اس لیے اسلام سے زیادہ کوئی بھی صفائی کے بارے میں پوری دنیا اسلام سے زیادہ صفائی کا کسی نے حکم نہیں دیا. کتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو ان کو غلیظ اور گندا رکھتی ہیں. جتنی قومیں، آپ بھی دوسرے قوموں کے پاس رہتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہوں گے. ہمارے سلیم بھائی جرمنی میں ہوتے تھے تو وہ جب کسی دوست کے گھر جاتے تو وہ جرمن دوست لوٹا ساتھ لے جاتے تو کہتے یار تم عجیب لوگ پانی یوز کرتے ہو، یہ وہ جو بھی اس کو کہتے. پھر وہاں سے جرمنی سے آ گئے تو 10-15 سال کے بعد گئے تو دیکھا کہ ان کے، تو وہ بہت خوش ہوا میزبان. انہوں نے کہا ایک نئی چیز تمہیں دکھاتے ہیں تمہارے کام کی.
تو گئے تو وہ گھر میں واش روم میں کموڈ کے ساتھ بدے لگا ہوا ایسے بدے، بدر سے میں نے یاد کیا لفظ بدے، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے جس میں پیچھے ٹوٹی لگی ہوتی، وہ بدا لگا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ، انہوں نے کہا یہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تمہیں جو بیماریاں ہیں نا وہ اسی وجہ سے پانی یوز نہیں کرتے، مسلمانوں کو نہیں یہی یوز کیا کرو، اب بدے لگانا شروع کر دیا۔ تو اسلام جو نا وہ سب سے زیادہ، یعنی ناخن کاٹو اتنے دن بعد، بال کاٹو، فلاں کرو، یہ سب صفائی سے تعلق رکھتی چیزیں۔ یہی ناخن ہے، اس کے اندر کچھ دن گزر جائے اگر بڑے ناخن جس کے اندر گندگی بھری ہوئی، اسی میں پتہ نہیں کیا کچھ بھرا ہوا ہے، کاٹنے کا حکم دے دیا کہ اس کو کاٹو۔ اور پھر کاٹنے میں آداب بھی کیا، اللہ اکبر، آپ نے وضو کیا اور آپ نے ناخن کاٹے، ادب یہ ہے کہ دوبارہ اس کو دھوئیں۔ اب بظاہر تو یہ ہے کہ تاکہ وضو آپ کے حصے پہ ختم ہو گیا کیونکہ جس میں تھا وہ چلا گیا، لیکن اس کے نیچے جو گندگی ہے وہ بھی صاف ہو گئی پانی سے کاٹنے کے بعد۔ تو اس لیے اسلام ہی صفائی کا، ہماری یہ جو اس وقت جو نظام چل رہا ہے، جو ہم نے جو بنایا ہوا ہے، ہم ہی اسلام کو پر عمل نہیں کر پا رہے۔ اس لیے اس جو بات آپ نے کہی، اس کو یہ 10 لاکھ حاجی آئے تھے جو مکتبوں میں گندگی واش روم میں گئی، اس سے کنیکٹ کرے نا کہ کیوں ان کو نہیں پتا؟ جی بس وہ پتہ نہیں ہے، اصل میں ہمارے ماحول ایسا بن گیا ہے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے اپنے گھروں اس میں ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہم دوسروں کے گھر کے آگے گندگی بھی پھینک دیتے ہیں، ہم ذرا بھی اس کا خیال نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہت ہی اس سے ہمیں دوری ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تربیت کیسے ہونی چاہیے سر؟ اصل میں کسی بھی قوم کی جو تربیت ہے یہ حکمرانوں کی ذمہ داری، یاد رکھیں، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ من حیث القوم تربیت کریں۔ تو آپ بتائیں کتنے ایسے بورڈ لگیں جس پر یہ بات لکھی ہے کہ بھی آپ صفائی کریں، ڈسٹ بن میں ڈالیں، یہ تو لکھا ہوا ہے کہ فلانا زندہ باد، فلانا مردہ باد، یہ بورڈ لگے، یہ بورڈ لگا کبھی؟ یہ نہیں ہے کہ آپ خیانت نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں۔ میں وہاں پر عید سے پہلے واقعہ رمضان میں ہوا تھا جو بھاولپور کے پاس، کہ وہ جو تیل کا کنست وہ گرا تھا اور اس کے بعد لوگ اس میں سے تیل بھر رہے تھے اور پھر آگ لگی اور اس کے اندر 150-200 آدمی مرا، اس کو ایک دم آگ لگی۔ تو اس کی عید تھی، پھر عید پر میں نے بیان کیا، میں نے کہا یہ ہم مولویوں کی ذمہ داری نہیں، یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی تھی کہ لوگوں کے اندر یہ پیدا کرتے بھی دوسرے کا مال ہے، حرام ہے اس کے اس طرح لینا، تو اگر وہ اس سے بچتے تو ان کی جانیں بھی بچ جاتی۔ تو چوری معمولی بات ہے، یہ قوم کے اندر عادت، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ من حیث القوم تربیت۔ میں آپ تو سیکھ جو میرے پاس اور آپ کے، میرے مدرسے میں 200-500 طالب علم، ان کی تربیت کروں گا نا، لیکن جو قوم باہر ہزاروں میں، اس کی کون کرے گا؟ قوم کے ذمہ، یہ حکمرانوں کے ذمہ، پوری قوم کی تربیت کرے۔ حکمران ریاست مدینہ کا نام اپنی سیاست میں استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اور جو قوم کو تربیت کی ضرورت ہے اس میں وہ ریاست کوئی بھی نہیں کرتا۔ جتنی بھی حکمران آئے آج تک کسی نے دیکھا کہ قوم کی تربیت کی فکر کی ہو۔ تو مولانا صاحب اگر یہ بات آپ نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے کی گلیاں بھی صاف کرنا مدینے والوں کی ذمہ داری ہے، تو یہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ اچھا آپ فرما رہے ہو تو بخاری ترمذی میں جا کر دیکھو کہ فرماتے کہ فنائے بیت جو ہے نا، فنائے بیت، اس کو فنا کہتے ہیں جو اگلی جگہ ہے، فنائے بیت کی صفائی کا حکم دیا۔ واہ واہ واہ، فنا بیت، فنا کے آگے، گھر کے آگے وہ میدان ہے، گلی ہے، کچھ بھی ہے، آگے سے صاف کرو۔ فنائے بیت کا حکم دیا آپ نے صفائی کا، تمام سیاہ ستہ میں روایت موجود۔ اچھا، شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہے، حضرت کا تعلق پیچھے چین سے ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، حضرت کا ماشاء اللہ جب حکیم محمد اختر صاحب کے خانقاہ میں بیان کرتے تھے تو چین کا تذکرہ کرتے تھے جب حضرت والا زندہ تھے، حیات تھے۔ صحیح چین میں کیا کچھ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے کسی ایک علاقے میں؟ اصل میں وہ چائنا کی حکومت مذہب بیزار ہے، ہر مذہب سے بیزار ہے، تو چونکہ مسلمان ہی وہاں پر ایسے ہیں جو پہلے سے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ ان کے خلاف ہے، وہ مذہبی ادا نہیں کرنے دیتی جو بھی عبادات ہے، کیونکہ مذہب بیزار، کسی مذہب کو نہیں کرنے دیتا، تو اور مذہب ہے نہیں اصل میں، تو ہیں تو مسلمان ہی ہیں، ان کو دبائے رکھتے ہیں وہ۔ صحیح ہے، صفائی پہ آپ کا انٹرویو انشاءاللہ ہم قائد بھی کریں گے۔ بہت اچھی بات یہ کہ ریاست مدینہ کا آپ نے جو دیا ہے نا ہماری یہ چیز سیکھنے کی ہے ریاست مدینہ سے۔
یہ تو سارے شروع کر دیں تو پورا کراچی صاف ہو جائے, کیا ہر ایک صاف ہو جائے, کیا گھروں کے آگے سے اگر وہ نہ کرے, ہم کرے قربانی کر کے صفائی نہیں کرتے, وہیں پھینک دے جا کر کے جہاں ہم نے پھینکنے کی جگہ ہے تو تب بھی کافی ہے, کیا لیکن تربیت نہیں ہماری قوم کی تربیت نہیں ہوئی. اور میں ترکی گیا تھا تو بورڈوں کے اوپر وہ چیزیں لکھی گئی تھی جو قوم کی تربیت سے متعلق ہے, میں نے خود دیکھا جگہ قوم کی تربیت ہوتی ہے اور وہ قوم بھی ہے, قوم بھی جی وہ قوم بھی. سر میری جاپانی اہلی ہے, میرا بیٹا جاپانی, بچے جاپانی ہے, تو میں آپ کو تربیت کا بتاتا ہوں کہ میں بچوں کے اسکول گیا اور میں نے دیکھا میرا بیٹا گندا کپڑا نہیں ہوتا جو صفائی کا, وہ لے کے جو ہے نا وہ زینے صاف کر رہے ہیں. اب پاکستان میں آپ جس اسکول میں 50,000 فیس دیں اور وہاں جائیں اور آپ کا بچہ اسکول کپڑا لے کے زینے صاف کرے گا تو آپ تو اسکول والوں کی بند کرا دیں گے اسکول. تو میں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ بولے بابا آج میری یہاں ڈیوٹی لگی تھی نا تو میں آج یہ صفائی کر رہا ہوں. تو میں نے کل کہاں لگی تھی؟ بولے کل میں ٹوائلٹ صاف کر رہا تھا. میں نے پرسوں؟ بولے پرسوں میں کچن صاف کر رہا تھا. 40 منٹ ہر بچے کے اوپر لازم ہے کہ اس نے 40 منٹ تک صفائی کرنی ہے اسکول کی. اب وہ بچے لے کے 20-25 بچے لے کے 4 ادھر 4 ادھر 4 ادھر سب صفائیاں کرتے رہتے. اسی طرح جب وہ بچے پاکستان آئے, جاپان واپس گئے, تو ان کی جیبیں جو کپڑے نکالے, کسی کی جیب سے وہ تھیلی نکلی بسکٹ کی ٹافی کی تھیلی, تو اسے پوچھے تم نے یہ کہ بولے ہمیں وہاں کوئی وہ ڈسٹ بن نظر نہیں آیا نا تو ہم خود ہی جیب میں رکھتے رہے, پھر یہاں جاپان لا کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال کے کچرا رکھے. تو یہ تربیت ہے. صحیح, مطلب یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ایسے قوانین بنائے کہ بھائی آپ اسکولوں میں اپلائی کریں, مدرسوں میں اپلائی کریں, یہ کریں. یہ تو تب قوم بنتی ہے نا. قوم کی تربیت انفرادی کام نہیں ہے, یہ اجتماعی کام ہے. ہاں جی, ہم سے بھی ہیلپ لیں, ہم بھی ہیلپ کریں گے, ہمیں بھی شامل کریں, خود بھی لگیں ساتھ. لیکن ایسا ہے نہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے تو, ہمیں تو بہت دکھ ہوتا ہے وہ کہ ہم پیچھے سے چونکہ وہاں سے تعلق رکھتے تو اس لیے ہمیں بہت سی چیزیں بہت فیل ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے آبا و اجداد جو بھی وہاں پر ہیں, جو ان کا مزاج دیکھتے ہیں, ان کے وہاں کیا نظام چل رہا ہے. یہ نہیں کہ ابھی چین کے آنے سے پہلے سے ان لوگوں کا اتنا اچھا نظام اس چیز میں ہے. تو ہم لوگ مطلب بڑی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ہم اس کی بھی قوم کو عادت نہیں ڈال سکیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اس کے نقصانات آئے دن دیکھتے ہیں, جاننے تک چلی جاتی ہیں ان چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے. خصوصاً امانتداری تو نام کی کوئی چیز ہی نہیں. ابھی کوئی چیز ہو جائے واقعہ ساری قوم لوٹنے کے لیے پہنچ جائے گی. یار یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی امانت دیانت بھی کوئی چیز ہے, تربیت کرو. یہ نہیں کہ بھوکے پیاس سے, ایسا کچھ نہیں ہے. اگر بھوک پیاس کی وجہ سے ہوتا نا تو مدینہ شریف میں جب پیٹ میں پتھر باندھتے تھے وہی یہ کام کر لیتے, ان کے لیے جائز بھی تھا کہ وہ کسی کی ناجائز کھا لیتے کیونکہ پیٹ میں بھوک لگی, جان جا رہی. لیکن کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں, پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے اور بھوک سے مر جائیں گے لیکن ایسا کوئی کام نہیں کرے. یہ کہنا جی بھوکی تھی, ننگی تھی, یہ سب جھوٹ اور جھوٹی باتیں ہیں اور ایویں اپنے گناہ پر عذر بیان کرنے والی بات ہے. ورنہ اصل یہ ہے کہ تربیت نہیں ہے. ورنہ کیوں دوسرے کا مال کھائے. گنے جائے گنے کی ٹرالی میں سے جناب وہ نکال رہے ہیں, حرام ہے, بالکل حرام ہے اس کا. حدیث شریف میں آتا ہے دوسرے کا مال الا بطیب نفس. عجیب بات ہے, رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دل کی جو نا وہ اگلے کی دل کی رضا پر دوسرے کا مال حلال ہے, بلکہ نفس کہا. تو ہو سکتا ہے کہ دل تو عقل رکھتا ہے تو عقل کی وجہ سے بندہ اجازت دے دے, لیکن اندر سے خوشی نہیں ہے, کہتے یار چلو بھائی کیا کریں, پھر بھی حلال نہیں ہوگا جب تک کہ من کی خوشی نہ ہو. اور یہاں دوسروں کو کھاتا جا رہا ہے. امانت دیان نام کی چیز. سر آپ کے ساتھ کوئی تصویر ہو سکتی ہے آپ کے؟ تصویر ویسے بہت آئی ہوئی اسی میں سے کہ جوڑ لو آپ اپنے ساتھ. جزاک اللہ, اللہ خوش رکھے. تھینک یو سر, دعا میں یاد رکھیے گا. جی ساتھی کچھ خدمت کریں گے. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے سر. میں چھوڑ کے سر بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ.